اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا تیری شہزادیاں یوں در در پھرائی جاتی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قبر عباس پہ زینب نے کہا یہ نوحہ، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. کبھی اصحاب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے، کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے. شہر اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ پاس، سانس دیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ پاس. تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے، زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے. گردن شاہ ہمیں جب شمر چلاتا تھا چری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا، میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا. جیسے دوزی سے گرا ویسے میں ناکے سے گری، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قید خانے بھی غریبی میں میری روتا ہے،
لاش مستور اٹھائے یہ کہاں ہوتا ہے؟ فرض بیٹوں کا نبھائی علی کی بیٹی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا، کھیلتا تھا سارے سرور سے ستم کر بھیا، مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا، وہ ستم ڈھایا گیا، کانپ گئی کرب و بلا، لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسكون ميدان أرضه. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والشجاعة الحيدرية وعصمة الفاطمية وصلح الحسنية والصبر الحسينية وعبادة السجادية ومحاسن الباقرية وعلوم الجعفرية وغيظ الكاظمية والرضا الحزبية والزهد التقوية والطهارة النقبية وحيبة العسكرية وغيبة المهدي. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. اللهم صل على محمد. الحمدللہ، تمام تر تعریف اس اعلیٰ کل شیء قدیر کے لیے ہے جس نے ہر شے کو اپنے احاطے میں کیا ہوا ہے، جس نے قرآن مجید کے اندر صاف صاف اعلان کیا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ پروردگار عالم کہ جو عادل ہے اور دوسروں کا بھی عدل کرنے کا انصاف حکم دیتا ہے۔ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس کو وہ پروردگار عالم اپنی رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ حالانکہ انسان اتنا زیادہ گناہگار ہے کہ خطا پہ خطا کرنے کے بعد بھی اپنے خالق کو بھول جاتا ہے، لیکن وہ پروردگار عالم اتنا بڑا رحمان ہے کہ اپنے گناہگار بندے کو بھی پھر سے رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کاش کہ یہ میری بارگاہ میں پلٹ آئے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ جہاں پر قدم قدم پر انسان کی خطائیں پائی جاتی ہے، گناہ پائے جاتے ہیں، جہاں پر انسان خطاؤں کا مجسمہ ہے، بہت سے بندے کہہ دیتے سرکار کیا کرے ہم تو خطاؤں کا مجسمہ ہیں، خطا تو امکان ہے، ہو سکتی ہے، ہم سے ہوتی رہتی ہے، تو وہیں پر خداوند عالم کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر ایک قدم پر خداوند عالم نے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہر ایک قدم کے اوپر چاہے تو گناہ کما لے اور چاہے تو وہ ہدایت کما لے اور نیکی کما لے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم ذرہ برابر بھی کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وہ خداوند عالم تو ایسا ہے کہ کسی بندے کے اوپر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی بندہ چھوٹی سی بھی نیکی کر دیتا ہے تو اس کو 2 گنا بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑا جملہ خداوند عالم فرما رہا ہے قرآن مجید میں۔ اور دوسری جگہ بالکل اسی سے ربط دیتے ہوئے خداوند عالم پھر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ کہتا ہے خداوند عالم کبھی بھی کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ انسان ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو جہاں جہاں پر آپ کے لیے قدم بنائے ہیں اور قدم کے اوپر دونوں چیزیں دکھائی ہے، وہیں پر خداوند عالم نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے، کہا دیکھو صرف منفی کا راستہ نہ اپناؤ بلکہ مثبت کا بھی راستہ دیکھو۔ یہ مت دیکھو کہ قدم قدم کے اوپر گناہ ہے، بلکہ یہ بھی دیکھو کہ ہم نے قدم قدم پر تمہارے لیے نیکیاں لکھی ہے۔ یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کون سا راستہ اپناتے ہو۔ ہم نے 2 راستے بنائے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ چاہو تو ہمارا شکر ادا کر کے ہمارے خاص بندوں کا پیروکار بننے کے بعد اچھا راستہ اپنا لو، اور چاہے تو برے لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے برا راستہ اپنا لو، لیکن یاد رکھنا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو بندہ ذرہ برابر بھی ظلم کرے گا ہم اس کو اس کی سزا دیں گے، اور جو بندہ ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا ہم اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد بہت بڑا اعلیٰ کل شیء قدیر جو ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ وہی خداوند عالم قرآن مجید میں پھر فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ہم نے تمہارے لیے ابراہیم کو اچھا نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جس طرح سے ابراہیم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہم نے اسوہ حسنہ رسول کو قرار دیا ہے۔ اللہ پھر قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد کانت لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول اسلام کی ذات مبارکہ کو بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اب اگر جہاں پر رسول کا ذکر آ گیا کہ رسول اسلام اسوہ حسنہ ہے، تو پھر ضرورت کیا تھی کہ ابراہیم کو کہا جائے کہ ابراہیم بھی اسوہ حسنہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اسلام سب سے اعلیٰ نبی ہے، اول الاولین بھی ہے، آخر الاخرین بھی ہے۔ اللہ سب سے زیادہ محبت ہی اپنے رسول سے کرتا ہے، اپنے حبیب سے کرتا ہے، رسول اسلام سے کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ نے
رسول اسلام کے لیے کہا کہ رسول اسلام اسوہ حسنہ ہے، وہیں پر کہا کہ ابراہیم بھی اسوہ حسنہ ہے۔ سمجھ میں بات نہیں آتی؟ جب بزرگ کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو پھر چھوٹوں کا تذکرہ کیا کرنا؟ عجب نہیں، اللہ کا جواب آئے نادان، یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے ابراہیم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد رکھنا رسول اسلام اس کی صلب سے آئے ہیں کہ جو خود بھی اسوہ حسنہ ہے، اور وہ ہے جناب ابراہیم۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اسلام کی جو نسل مبارک چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ جناب ابراہیم سے آ رہی ہے۔ اسی لیے جناب ابراہیم نے دعا کی تھی جس وقت جناب ابراہیم 3 امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ بچوں کو یاد ہوں گے میں نے 3 امتحانات گنائے تھے ابراہیم کے، بہت بڑے بڑے امتحانات دیے جس کی وجہ سے خداوند عالم نے کہا وَجَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ 3 سب سے بڑے امتحانات دینے کے بعد، اور وہ تینوں امتحان میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، صرف ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مال کے ذریعے امتحان لیا تھا ابراہیم کا، ابراہیم اس کے اندر کامیاب ہوئے۔ فرشتے نے کہا کہ لو ابراہیم، ہم تمہارے مال کو ہم تمہیں واپس کرتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ فرشتہ تھا یہاں پر جو تمہیں آزما رہا تھا، اور تم اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو، تو لو ہم نے تمہارا مال تم کو واپس کر دیا۔ پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان اولاد کے ذریعے لیا گیا۔ کیا امتحان تھا؟ خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا بابا جان آپ ویسا کریں جیسا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جناب ابراہیم نے چھری چلائی اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر، لیکن مسئلہ جو پروردگار تھی کہ امتحان لیا جا رہا تھا ابراہیم کا۔ اللہ نے آواز دی جبریل بہت جلدی جاؤ کہ یہاں تک کہ ابراہیم کا ہاتھ نہ ہلے، فوراً وہاں پر لے جا کر کے دمبا پیش کر دو اور اسماعیل کو ہٹا دو۔ چھری چلی، اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ یہاں پر جناب ابراہیم رونے لگے۔ اللہ کی آواز آئی اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے اور اس کو ذبح عظیم قرار دیا۔ یہ تھی دوسرا امتحان جو ابراہیم کا تھا، بہت بڑا امتحان۔ پہلا امتحان دولت کے ذریعے ابراہیم نے دیا، دوسرا امتحان اولاد کے ذریعے ابراہیم نے دیا، تیسرا جو امتحان دیا تھا مکمل فہرست میں نے آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن بس مختصر سا اشارہ دیتے ہوئے تاکہ اپنے موضوع سے متصل رہوں، آگے بڑھ رہا ہوں۔ تیسرا امتحان جو لیا گیا وہ جان کے ذریعے لیا گیا۔ جس وقت جناب ابراہیم بتوں کی مذمت کر رہے تھے اور اپنے خدا کا نعرہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ خدا کی جانب بڑھو، یہ ہمارے خدا نہیں ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہمارا خالق وہ ہے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا۔ تو اس وقت جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت ہر ایک شے ابراہیم کے پاس آ رہی تھی اور کہہ رہے تھے ابراہیم ہمیں اجازت دو ہم تمہیں بچا لیں۔ کہیں فرشتے آ رہے ابراہیم ہمیں اجازت دو ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں، کہیں جبریل آ رہے ابراہیم ہمیں اجازت دو ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں مدد تو چاہیے لیکن تم سے نہیں۔ جنات آ رہے ابراہیم ہمیں اجازت دو ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں، تم اللہ کے خلیل اللہ اور خلیل اللہ کے دوست ہو، ہمیں حکم دو ہم تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں مدد تو چاہیے لیکن تم سے نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے۔ ہر ایک شے آئی ابراہیم کے پاس کہ ابراہیم ہم بچانا چاہتے ہیں، لیکن ابراہیم نے ایک ہی جواب دیا نہیں مدد تو چاہیے ہے لیکن تم سے نہیں چاہیے بلکہ خالق سے چاہیے ہے۔ بس اللہ کی آواز آئی اے ابراہیم ہم نے تمہیں اس امتحان کے اندر بھی کامیاب کر دیا۔ اور جب اس امتحان کے اندر بھی ابراہیم کامیاب ہو گئے تو آواز قدرت آئی وَجَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تم چونکہ تینوں امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے ہو اب ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ امام ایسے ویسے نہیں بنا کرتا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی نبی، کوئی بھی شے ہو، امام بننے کے لیے بڑی بڑی قربانی دی جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کوئی کہ امام کوئی چھوٹی ذات مبارکہ ہے یا مثلا نبی کچھ زیادہ اور امام کو بہت زیادہ کم، ایسا نہیں ہے۔ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، جس سے ہمیں صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ہے جو تمام کی تمام 1,23,999 نبیوں سے افضل ہے۔ اور یہ رسول اسلام کی حدیث مبارک ظاہر کر رہی ہے۔
اور یہ غدیر خم کے میدان میں جو رسول اسلام نے طویل خطبہ دینے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کی یہ علی بھی مولا ہے۔ اس سے صاف صاف واضح ہوتا ہے انسان تصور کر سکتا ہے کہ رسول اسلام کس کے مولا ہے۔ کیا رسول اسلام اپنے زمانے والوں کے لیے مولا تھے؟ کیا صرف ان لوگوں کے لیے تھے جو ان کے زمانے کے اندر موجود تھے؟ کیا رسول اسلام صرف ان لوگوں کے لیے مولا تھے کہ جو آپ کے زمانے میں آنے والے ہیں، یا صرف جناتوں کے، صرف پانی والوں کے، سمندر والوں کے، کہکشاں کے، سورج کے، زمین کے، کیا صرف اتنے کے ہی مولا تھے؟ کہا نہیں، کہ آدم سے لے کر جتنے بھی نبی آئے ہر ایک کے مولا ہے رسول اسلام، ہر ایک شے کے مولا ہے رسول اسلام۔ اب چاہے اس کے اندر جنت ہو، چاہے کوثر ہو، چاہے سلسبیل ہو، اب چاہے آدم ہی کیوں نہ ہو، چاہے نوح آ جائے، چاہے موسیٰ آ جائے، چاہے عیسیٰ آ جائے، چاہے لوط آ جائے، چاہے یعقوب ہو، چاہے یوسف ہو، چاہے یحییٰ ہو، چاہے یونس ہو، یعنی تمام نبیوں کے مولا ہے رسول اسلام۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمام کے تمام نبیوں کو آپ کے صدقے میں خلق فرمایا ہے۔ صرف دنیا کو ہی نہیں، یعنی نبیوں تک کو خداوند عالم نے رسول اسلام کے صدقے میں خلق فرمایا ہے۔ ہر شے کے مولا ہے رسول اسلام۔ رسول اسلام خود فرما رہے ہیں، جس کی زبان مبارک کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اب وہی حبیب کہہ رہا ہے غدیر خم کے میدان میں، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ رسول اسلام چاہتے کیا؟ رسول اسلام صرف وہ جو لوگ اس جگہ پر موجود تھے، کیا وہ لوگ رسول اسلام سے ہوشیار تھے؟ کہا نہیں، رسول اسلام ہر ایک شے سے ہوشیار ہے، پوری کائنات ہی آپ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ اگر رسول اسلام یہ بتاتے کہ اس زمانے والوں کے لیے علی مولا ہے میری طرح، تو پھر یہ لفظ اس کے اندر ظاہر کرتے کہ دیکھو میں تو ہوں ہر شے کا مولا، لیکن علی اس زمانے کے لیے مولا ہے۔ لیکن رسول نے یہ نہیں کہا، جھوٹی سی جھوٹی کیسی ہی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے، کسی بندے کی بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے، کیسی ہی راوی کو دیکھ لیجئے گا، رسول فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، چاہے وہ کوئی سا بھی دور ہو، اس کے یہ علی مولا ہے، اس کے یہ علی مولا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب اگر میں آدم کا مولا ہوں تو علی بھی آدم کے مولا ہے، اگر میں نوح کا مولا ہوں تو علی بھی نوح کے مولا ہے، اگر میں پوری کائنات کا مولا ہوں تو علی بھی پوری کائنات کے مولا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یعنی اگر میں آدم کا مولا تو علی بھی آدم کے مولا۔ اب بھرپور توجہ، اللہ نے آدم کو کہا روح اللہ، اللہ کی روح، اب حکم دیا تمام کے تمام فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ بھائی تمام کے تمام فرشتے آدم کو ماننے لگے اور آدم کے لیے سجدہ کیا۔ حقیقت میں تھا وہ روح اللہ کو سجدہ، اللہ کی روح کو سجدہ تھا۔ حقیقت میں اللہ نے کہا سجدہ کرو، بس جتنے بندے بھی جھک گئے اللہ کے حکم پر، اللہ نے ان کو رحمت اللہ بنا دیا۔ اور جس بندے نے، جس شیطان نے جناب آدم کو سجدہ نہ کیا، اللہ نے لعنت اللہ بنا دیا۔ بھائی بھرپور توجہ، بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں۔ جس نے آدم کو نہیں مانا، اللہ نے کیا بنایا؟ لعنت اللہ بنا دیا۔ کب تک کے لیے؟ جب تک یہ پوری کائنات باقی ہے، یعنی کہ روز محشر تک آپ لعنت اللہ رہو گے۔ بھائی بھرپور توجہ، اگر کوئی آدم کو نہ مانے تو لعنت اللہ بنتا ہے، اور اگر کوئی آدم کے مولا علی کو نہ مانے، اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ اسی لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں، شیر مردہ کی بات کرتے ہیں، شیر یزدہ کی بات کرتے ہیں، کانا پوسی ہمیں نہیں آتا، ہم تو حیدر کی بات کرتے ہیں۔ جس کا تذکرہ رسول اسلام اپنے ہر ایک خطبے میں کر رہے ہو، اس علی کا تذکرہ کیوں نہ ہو؟ جس طرح سے رسول اسلام اسوہ حسنہ ہے، یعنی کیا کہا اس وقت؟ ابراہیم کے لیے اس لیے کہا کیونکہ ابراہیم کی نسل مبارک سے رسول اسلام آ رہے تھے، اس لیے ابراہیم کے لیے بھی کہا دیکھو یہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ اور ابراہیم کو کیا کہا؟ وَجَعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، پوری کائنات کا امام نہیں بنایا۔ بھرپور توجہ، جس وقت 3 امتحان دیے ابراہیم نے،
اللہ نے کامیابی دے دی، ابراہیم کامیاب ہو گئے، اللہ کو پسند آیا کہ ابراہیم بہت بڑے امتحانات سے گزر چکے ہیں، تو آواز قدرت آئی وَجَعَلُوكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب ہم نے تمہیں ان امتحان کے بدلے میں تمہیں لوگوں کا امام بنایا، یعنی چرندوں کے نہیں ہیں، پرندوں کے نہیں ہیں، جناتوں کے نہیں ہیں، جنت کے امام نہیں ہیں، کوثر کے امام نہیں ہیں، یعنی تمام نبیوں کے امام نہیں ہیں، لیکن جس وقت ابراہیم کے لیے کہا وَجَعَلُوكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، لیکن جس وقت علی کے لیے کہا تو اس وقت رسول اسلام نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں پوری کائنات کے اندر آپ بھی اس کے مولا ہے۔ امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ جس طرح سے رسول اسلام اسوہ حسنہ ہے آج کے دور میں، اسی طرح سے آپ کا بیٹا اسوہ حسنہ ہے، اور اسوہ حسنہ ہر ایک دور میں ہوگا، وہ دور کوئی سا بھی ہو۔ اب آپ لوگوں سے معلوم کرو کہ سرکار رسول کیا آج ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے، نہیں ہے، ہر ایک بندہ کسی بھی طریقے سے کہے گا کہ جی نہیں ہے، میں نے تو پھر اسوہ حسنہ کون؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ہر ایک وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی کا انتظام کیا ہے۔ آج کی قوم کے لیے کون ہے؟ بندے خاموش، کسی کے پاس کوئی جواب نہ ملے گا، لیکن خدا کی قسم کھڑا کرے کوئی ہماری قوم کے بچے کو، اس سے کہو کہ بتاؤ آج کے دور میں تمہارا ہادی کون ہے، تو وہ فوراً اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہے گا رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ اولون محمد اوسطون محمد کلون محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے۔ جس طرح سے رسول اسلام اسوہ حسنہ ہے، آج بھی ہمارا 12واں امام اسوہ حسنہ پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے اسوہ حسنہ امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ اور آج جتنے بھی ہمارے امام، آج ایک امام پردہ غیبت میں آج بھی موجود ہے، وہ بھی اسوہ حسنہ ہے، اور یاد رکھیے گا تمام نبیوں سے افضل ہے۔ میں نے دلیلیں دی تھی، بہت سے نبیوں سے افضلیت کی دلیلیں گنائی تھی، کس طریقے سے امام علیہ السلام آدم سے افضل ہے، نوح سے افضل ہے، ابراہیم سے کیسے افضل ہے، موسیٰ سے کیسے افضل ہے، عیسیٰ سے کیسے افضل ہے، بہت ساری میں نے دلیلیں دی تھی الگ الگ مجلسوں میں۔ امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ اسوہ حسنہ۔ ذکر چل رہا تھا جناب سلیمان کا، اب آئیے گا اسی جانب۔ جناب سلیمان کو خداوند عالم نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی بادشاہت؟ اتنی بڑی کہ کائنات کے اندر کسی کو نہ دی۔ 4 سب سے بڑے حاکم تھے، ان میں سے ایک ہے جناب سلیمان۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھنا، خبردار ہو جاؤ، انما ولیکم اللہ، انما یہاں جو آ رہا ہے حصر کے لیے آ رہا ہے، کہ یاد رکھنا کوئی اور نہیں ہو سکتا، حصر کر دیا ہے، یعنی دائرہ کھینچ دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ انما بے شک ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولو اور رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے۔ ایمان لانے والوں کی تعریف اس طرح سے کی کہ جو حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دیتی ہے۔ بھرپور توجہ، میں سلیمان کی ہی جانب جاؤں گا، جو میں نے جملہ کہا تھا اسی کی جانب جاؤں گا انشاءاللہ۔ کیا کہا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو قیام کرتے، نماز پڑھتے، وہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں۔ اب تاریخ گواہ ہے، امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، تمام کے تمام بندے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں ایک فقیر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے خیرات کر سکے، مجھے کچھ دے سکے۔ پہلی آواز دی، کسی کا کوئی جواب نہ آیا، بس ایک مرتبہ جب کوئی نہ بولا تو دوسری مرتبہ فقیر نے پھر سے جملہ کہا دیکھیں یہاں پر اتنے سارے اللہ کے بندے موجود ہیں، ہے کوئی جو اس غریب کی مدد کرے؟ دوسری مرتبہ جملہ کہا، کسی کی کوئی آواز نہ آئی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک مانگا جا رہا تھا بندوں سے، اور امام کی نماز وہ ہے کہ اگر شیطان بھی آ کر امام کے انگوٹھے کو چبانے لگ جائے تو امام کی نماز میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، ابھی تک بندوں سے مانگا جا رہا ہے، امام ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں،
ایک مرتبہ تیسری مرتبہ آواز دی اور ایک جملہ کہتا ہوا چلنے کا ارادہ کیا، خداوند عالم گوارے نا، تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ پلٹ رہا ہوں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے اس طرح سے اپنے ہاتھ کو بڑھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی جس وقت لوگوں سے مانگا تب نہیں بڑھایا، لیکن جس وقت خالق کی بارگاہ میں کہا کہ میں تیری بارگاہ سے واپس جا رہا ہوں، تجھ سے لینے کے لیے آیا ہوں، تیری بارگاہ سے واپس جا رہا ہوں، تو امام رکوع کی حالت میں تھے، اس وقت امام نے اس طرح سے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کے اندر انگلی کے اندر ایک انگوٹھی تھی۔ جیسے ہی فقیر نے دیکھا کہ علی نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے اور انگلی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انگوٹھی اتار لی جائے، بس ایک مرتبہ سائل آگے بڑھا، فقیر آگے بڑھا اور انگلی سے انگوٹھی کو اتارنا شروع کیا۔ اب جتنے بھی نمازی تھے ہر ایک کی توجہ ہٹی۔ یا اللہ، یا اللہ، کیا توجہ چاہتا ہوں، ہر ایک کی توجہ ہٹی۔ بس ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام کی جانب بڑھی، کیا دیکھا کہ فقیر امام کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار رہا ہے۔ حالت رکوع کے اندر ہر ایک بندے نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر سے ایسے ہی نماز کی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ بس نماز تمام ہوئی، فقیر انگوٹھی لے کر کے چلا گیا۔ جیسے ہی چلا گیا اب رسول اسلام آئے، آنے کے بعد کہنے لگے کون ہے ایسا جس نے تم میں سے حالت رکوع میں زکات دی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا تم میں سے کون ہے ایسا؟ بس ہر ایک بندہ کھڑا ہوا اور ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، یا رسول اسلام اگر آج کسی نے زکات دی ہے تو وہ علی نے دی ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، کیا ہر ایک بندے نے، کوئی بندہ یہ تو کہہ دیتا جی میں نے بھی دی ہے، لیکن نہیں۔ اب جملے کے اوپر پھر سے غور و فکر کیجئے گا، الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یہ جمع کا صیغہ ہے، الذین اللذان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہاں پر نہ تثنیہ کا صیغہ آیا نہ الذی آیا۔ الذی ہوتا ہے واحد کا صیغہ، اللذان ہوتا ہے تثنیہ کا صیغہ، یعنی الذی ایک، اللذان دو، الذین یعنی کہ جو دو سے زیادہ ہو یعنی بہت ہو۔ یہاں پر لفظ آیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بھائی بھرپور توجہ، راکعون بھی جمع کا صیغہ ہے، واحد یا تثنیہ کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں کوئی جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہاں پر بھی اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ بھرپور توجہ، زکات دینے والا تو ایک فرد ہے، اللہ جمع کا صیغہ استعمال کیوں کر رہا ہے؟ بھرپور توجہ، رسول اسلام مسجد میں آنے کے بعد کہہ رہے کون تھا جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے؟ بھرپور توجہ، ہر ایک بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے علی نے دی ہے، علی نے دی ہے، علی نے دی ہے۔ ہر ایک بندے نے جب گواہی دے دی تو اس وقت رسول اسلام نے فوراً فرمایا کہ جس نے بھی زکات دی ہے اس کی شان میں آیت مبارکہ آئی ہے۔ اللہ اکبر، کون سی آیت آئی ہے؟ یہی والی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہا وہی ہے تمہارا ولی کہ جو حالت رکوع کے اندر زکات دیتا ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، بھرپور توجہ، اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ میں نے دست ادب جوڑا، پروردگار عالم جمع کا صیغہ کیوں؟ دینے والی تو ایک ذات ہے، جمع کا صیغہ کیوں؟ عجب نہیں اللہ نے چیلنج کیا ہو کہ پوری کائنات کے اندر چیلنج کر رہا ہوں اب سے لے کر قیامت تک، اگر کوئی علی جیسا ہے تو علی کی طرح زکات دے کر کے دکھائے۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ اس طرح سے کوئی حالت رکوع میں زکات دے کر کے دکھائیں۔ یہاں پر ہر ایک بندے کو چیلنج ہے، لیکن علی جیسا کوئی نہیں ہو سکا۔ اب تاریخ بتاتی وہ جو انگوٹھی دی تھی، آئیے ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھیں وہ انگوٹھی کیسی تھی۔ بھرپور توجہ، اللہ نے تو آیت نازل کر دی، لیکن وہ انگوٹھی بھی تو دیکھو جو علی نے زکات میں دی۔ علی نے جو زکات میں انگوٹھی دی ہے، تاریخ بتاتی ہے وہ انگوٹھی خداوند عالم نے جناب سلیمان کو عطا کی تھی، اور اس انگوٹھی کی برکت یہ تھی کہ جب جب جناب سلیمان اپنی انگلی کے اندر انگوٹھی پہنتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے تو جنات آتے تھے وہ بھی جھک جاتے تھے، انسان آتے تھے ان پر بھی حکومت ہوتی تھی، چرندے ہوتے تھے ان پر حکومت ہوتی تھی، پرندے ہوتے تھے ان پر حکومت ہوتی تھی۔ کائنات کے اندر زمین سے لے کر آسمان تک کوئی شے ایسی نہ تھی جس کے اوپر جناب سلیمان کی حکومت نہ ہوتی تھی۔ کس کی وجہ سے؟ بس ایک انگوٹھی کی
وجہ سے جناب سلیمان نے بس ایک مرتبہ جیسی انگوٹھی پہنی، انگوٹھی پہننے کے بعد جا رہے بس ایک مرتبہ، اللہ نے آپ کو ایک علم یہ دیا تھا کہ آپ چرندوں پرندوں ہر ایک شے کی زبان کو جان لیا کرتے تھے، پہچان لیا کرتے تھے اور دور سے ہی سن لیا کرتے تھے۔ جناب سلیمان وادی نمل سے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، جہاں تک بھی بیان ہوگا انشاءاللہ بیان کرنا ہوں مختصر طور پہ، اور انشاءاللہ جہاں پر رہے گا وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا اگلی مجلس میں، بھرپور توجہ۔ وادی نمل سے گزر رہے ہیں، جیسے وادی نمل سے گزرے تو وہاں پر چیونٹیوں کا ایک بہت بڑا گروہ جا رہا تھا، یہ قرآن مجید کے اندر واقعہ موجود ہے، سورہ نمل کے اندر چیونٹیوں کا ایک گروہ جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی چیونٹیوں نے دیکھا، چیونٹیوں کے سردار فوراً بول اٹھا کہ دیکھو جناب سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچل کر کے گزر جائے، اپنے بلوں کے اندر جا کر کے گھس جاؤ، بھرپور توجہ، اپنے بلوں کے اندر جا کر کے گھس جاؤ۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، اللہ کے نبی کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، اللہ اکبر، بھئی ہوا کی دوش پر آواز سوار ہوئی، جناب سلیمان کے کان تک پہنچی۔ جناب سلیمان نے اس چیونٹی کو دیکھا، چیونٹی کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی چیونٹی ہوا کرتی ہے، اور اتنی ساری چیونٹی کے اندر ایک چیونٹی بول رہی ہے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، اور نبی اللہ یعنی سلیمان کا پورا لشکر ہے، لشکر آ رہا ہے۔ سلیمان نے ہوا کی دوش پر آواز کو سوار کرتے ہوئے اپنے کانوں سے سن لیا، اللہ اکبر، جیسے ہی سنا تو فوراً اللہ کے نبی سلیمان نے آواز دی، اے چیونٹی رک جاؤ، جاتی کہاں ہو؟ بس ایک مرتبہ چیونٹی رک گئی، جیسے ہی رکی جناب سلیمان اور قریب پہنچے، چیونٹی کو اٹھایا، اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا، بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں، یہیں پر رحمت کا تمام کروں گا۔ چیونٹی کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ پر رکھا، رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، چیونٹی سب سے پہلے تو ایک بات بتاؤ، کیا میں اللہ کا نبی تمہیں قتل کر سکتا ہوں؟ آئے ہے، کیا میں تمہیں رون کر گزر سکتا ہوں؟ کہ اللہ کے نبی آپ کے لیے جملہ نہیں کہا، آپ تو معصوم ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں وہ تو معصوم نہیں ہے، اگر آپ مجھے نہیں کچل سکتے تو یہ جو لشکر آپ کے ساتھ ہے یہ تو کچل سکتا ہے نا۔ بس ایک مرتبہ سلیمان کی سمجھ میں آ گیا کہ چیونٹی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، بس ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے جناب سلیمان نے ایک عجیب و غریب سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اے چیونٹی جب بات تو میری سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات بتا دے، کہا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا یہ بتا دے کہ اس کائنات کے اندر تم افضل ہو یا میں افضل ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی سوال کیا گیا نا چیونٹی سے، اترانے لگی چیونٹی، اور اتراتے ہوئے ایک جملہ کہا، یا نبی اللہ اگر نہ پوچھے تو بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے؟ چیونٹی کہہ رہی ہے جس کی اتنی سی حقیقت ہے، جو اتنی سی ہے، نبی اللہ کے ہاتھ پر جو بندے پہنچنے میں فکر کو سلام کرتا ہوں، جو نہیں پہنچے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم میں نے خون جگر پلانے کے بعد اس جملے تک آیا ہوں، یہ جملہ ہر ایک بندے کے گوش گزار ہو جائے۔ توجہ، بھائی ہاتھ پر ہے چیونٹی، جیسے ہی سوال کیا تو چیونٹی اترانے لگی، لہجہ بدل گیا چیونٹی کا، اتراتے ہوئے جملہ کہا، یا نبی اللہ نہ پوچھے تو بہتر ہوگا۔ کہ آخر وجہ کیا ہے جو ایسے معلوم کر رہی ہو، ایسے اترا رہی ہو؟ کہ یا نبی اللہ اگر پوچھنا ہی چاہتے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں، اس وقت آپ سے افضل میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کیونکہ دیکھو آپ دوش زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، میں دست نبی پر کھڑی ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بھائی بھرپور توجہ، ایک چیونٹی اگر دست نبی پر آ جائے تو اس کا عالم یہ ہو جائے کہ وہ نبی سے افضل بتانے لگتی ہے، تو پھر ذرا توجہ کرو، سوچو اپنی فکر سے اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا جو دست نبی پر نہیں دوش نبی پر پہنچ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا جو دست نبی پر نہیں دوش نبی پر پہنچ گیا ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ امام علی نے دوش نبی پر پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا کہ دوش نبی پر میری بلندی کا وہ عالم تھا کہ چھو سکتا تھا عرش کا تارا ہاتھ بڑھا کر میں۔ بھرپور توجہ، آخری جملہ، چھو سکتا تھا عرش کا تارا ہاتھ بڑھا کر میں، کہ چھو سکتا تھا عرش کا تارا پھر بھی کیوں چھوتا اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
دیکھیں اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا جو دست نبی پر نہیں بلکہ دوش نبی پر ہو. اس حسنین کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جو دست نبی پر نہیں پشت نبی پر پہنچ رہے ہو سجدے کے عالم میں, اور نبی بار بار سجدے کو طول دے رہا ہو, طول دیتا جا رہا ہو. ہر ایک صحابی اپنی نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا ہے آج کیا ہو گیا, آج تو نبوت کے تیور بدلے ہوئے ہیں, آج تو رسول اللہ بار بار حمد پروردگار کیے جا رہے ہیں, سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں. بھرپور توجہ. تو یہ تھے سلیمان, جس وقت پہنچے ہیں تو چیونٹیوں نے جواب دیا. اب ایک اور جملہ سنیے گا, یہیں پر رحمت تمام. بس تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ امام علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے, اور ایک مرتبہ چیونٹیوں کا ایک قافلہ بھی وہاں سے گزر رہا تھا. اللہ اکبر. اب جیسے ہی چیونٹی اپنے قافلے سے گزر رہی تھی تو تمام کی تمام چیونٹی اپنے اپنے بلوں میں پہنچ گئی. جب بلوں میں پہنچ گئی تو ایک چیونٹی کے سردار نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اور ان کے قافلے والے آ رہے ہیں, ان کے لشکر والے آ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ آواز دی, اے چیونٹیوں کہاں اپنے اپنے بلوں کے اندر گھسی ہوئی ہو, باہر نکلو باہر, کیونکہ رسول کا وسیع علی آ رہا ہے. اللہ اکبر. رسول کا جانشین علی آ رہا ہے, اپنے اپنے بلوں سے باہر نکلو. میں نے دستے در جوڑا پہنچ گیا چیونٹی کے پاس اپنی روح کو لے کر. میں نے چیونٹی بتا دے, سمجھ میں نہیں آیا. اگر سلیمان کا لشکر آتا ہے تو کہتی ہو اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ مارے جاؤ. اگر علی کا لشکر آتا ہے تو کہتی ہو اپنے اپنے بلوں سے نکلو کیونکہ علی کا لشکر آ رہا ہے اور علی آ رہے ہیں. اے چیونٹی, اگر سلیمان معصوم تھے, سلیمان تم کو نہیں مار سکتے تھے, اسی طریقے سے میں نے مان لیا علی بھی معصوم ہے, علی بھی نہیں مار سکتے. لیکن جس طرح سے سلیمان کا لشکر تمہیں کچل سکتا تھا, اسی طریقے سے علی کا لشکر بھی تمہیں کچل کے جا سکتا ہے. وہ تو معصوم نہیں ہے. عجب نہیں چیونٹی بگڑ کر کے جواب دے, نادان کا تو نہیں جانتا, رسول کی حدیث نہیں سنی. رسول نے فرمایا ہے نظر وجہ علی کی عبادت, علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. بھرپور توجہ. تو نہیں جانتا, رسول اسلام نے فرمایا ہے علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے. ہم جیسے ہی اپنے دلوں سے نکلیں گے علی کے چہرے کی جانب دیکھیں گے. اب اگر پورا کا پورا لشکر ہمارے اوپر سے گزر کر بھی چلا جائے گا, اگر ہم مارے بھی گئے تو عبادت کرتے ہوئے شہید کہلائیں گے. اللہ اکبر. ہمیں درجہ ملنے والا ہے, ہمیں بلندی ملنے والی ہے. یہ ہے امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ جس کے اوپر ہر شے کو ناز ہے. نظر وجہ علی کی عبادت. بھئی یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام جب بھی شہزادی کے گھر پر جاتے تھے تو بات شہزادی سے کیا کرتے تھے, نظر امام علیہ السلام کے چہرے منورہ کی جانب ہوا کرتے تھے. شہزادی نے ایک مرتبہ سوال کیا, بابا آپ جب بھی آتے ہیں بات تو کرتے ہیں مجھ سے, لیکن علی کے چہرے کی جانب کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو فوراً رسول نے مسکرا کر جواب دیا, بیٹی نظارہ وجہ علی کی عبادت, علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے, اس لیے میں کسی بھی وقت عبادت سے غافل نہیں رہتا. یہی امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ. جس طرح سے رسول اسلام اسوہ حسنہ ہیں, بالکل اسی طرح سے امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی اسوہ حسنہ ہے. اور جیسے امام علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے, بالکل اسی طریقے سے رسول اسلام نے فرمایا کلنا محمد. آج بھی ایک ہادی موجود ہے, بلے کل قوم ہاد, ہم نے ہر ایک قوم کے لیے کھادی کا انتظام کیا ہے. ایک کھادی آج بھی موجود ہے جو پردہ غیبت میں ہے. آج وہ ہدایت کر رہا ہے, غیبت میں رہنے کے باوجود ہدایت کر رہا ہے. اور الحمدللہ غیبت امام کے اوپر آپ نے مولانا سے مجلس سے سن رہے تھے, آپ جناب کا موضوع غیبت امام ہی تھا جس وقت ہم گئے تھے. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ غیبت میں رہنے کے بعد بھی کس طرح سے امام ہدایت کر رہے ہیں, پوری کائنات کو ہدایت کر رہے ہیں. امام کی ذات مبارکہ بھی اسوہ حسنہ ہے. جس طرح سے رسول اسلام ہر شے سے افضل ہے, بالکل اسی طریقے سے امام کی ذات مبارکہ بھی ہر شے سے افضل ہے. جس طرح سے رسول اسلام ہر قوم کو درس دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں, بالکل اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام بھی جس وقت مدینہ کو چھوڑ رہے تو ایک ہی جملہ کہہ کر کے نکلے کہ کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال نہ آ جائے کہ اپنی حکومت برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, بلکہ جملہ کا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جد رسول اللہ, میں اپنے جد رسول کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں حکومت برپا کروں, میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں شہرت حاصل کروں, میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں دولت حاصل کروں, نہیں, بلکہ ارادہ یہ ہے کہ میں رسول کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں.
کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے ہر ایک اپنے گھرانے کے بچے کو لے کر کے آئے. جنگ و جدال کے لیے آتی ہے تو جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی جنگ میں جایا کرتا ہے تو کیا بچوں کو لے کر کے جایا کرتا ہے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں. کیا عورتوں کو لے کر کے جایا کرتا ہے؟ کیا نواسی جو جناب زینب ہے رسول اسلام کی نواسی کو لے کر کے جایا کرتا ہے؟ کہا نہیں. تو پھر کہا تم جانتے ہی نہیں، میں یہاں پر اصلاح کے لیے نکلا، میں رسول کے دین کو برپا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، دین محمدی کو پڑھانے کے لیے نکل رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ دین محمدی اس وقت خطرے میں، حلال محمدی کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا ہے. ایسے میں حسین نے دین اسلام کو بچایا، اپنا پورا کا پورا گھرانہ قربان کر دیا. اور بات جب حسین کے سر کی آئی تو حسین نے سجدے کے عالم میں اپنا سر بھی قربان کر دیا اور کہا اے نانا کے دین، اگر تجھے میرے سر کی بھی ضرورت ہے تو میں اپنا سر بھی پیش کر دوں گا. سجدے کے عالم میں امام حسین نواسے رسول کا سر بھی کاٹ لیا گیا. ہاں، جب چادر کی بات آئی تو شہزادی زینب آگے بڑھ گئی کہ اے نانا کے دین، میں تجھے بے ردا نہیں ہونے دوں گی، ہماری چادر بھی قربان ہے. ہاں میرے عزیزو، آپ نے ابھی مولا عباس کے مصائب سنے تھے مرثیے کے اندر. میں کیسی اپنی زبان سے بیان کروں، میری زبان کے اندر وہ طاقت نہیں کہ میں ان اتنے بڑے مصائب کو ذکر کر سکوں، لیکن خداوند عالم آپ کو اور ہمیں سننے اور سنانے کی قوت عطا فرمائے. یہ مصائب ایسے ہے کہ اگر پہاڑوں کے درمیان بھی ذکر کیا جائے، دیوار و در کے درمیان ذکر کیا جائے تو دیوار و در رونے لگتے ہیں، پہاڑ رونے لگتے ہیں، آسمان خون کے آنسو بہانے رکھتے ہیں. یہی تو وجہ ہے نا سید سجاد بار بار رو رہے تھے. جناب زینب ارے بار بار اپنے بھائی کو یاد کر کر کے رو رہی تھی. اے ظالموں، تم نے میرے اس بھائی کو قتل کیا ہے جس کو میری اماں نے چکی چلا کر کے پالا ہے. اس طرح سے میرے بھائی کو ذبح نہ کیا جائے. 70 قدموں سے کھڑی ہوئی بہن یہ منظر دیکھ رہی ہے. ہاں، آ گئی شب عاشور، اور شب عاشور کے بعد عاشور کا دن بھی گزر گیا، شام غریبہ گزر گئی، لیجئے خیموں کے اندر بھی آگ لگ گئی. آپ نے سنا ارے تمام کی تمام بیویوں کو اسیر کر لیا گیا، رسیوں کو منگایا گیا، ہر ایک بیوی کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی. بس ہاں، جب تمام کی تمام بیویوں کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی تو ایسے میں تاریخ بتاتی ہے ایک بیوی تھی جو تمام بیویوں کے درمیان کھڑی ہوئی تھی. تمام کی تمام بیوی اسی بیوی کا گھیرا بنائے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، کسی کو بھی اس بیوی کی جانب نہیں جانے دیتی. بس ایک مرتبہ ظالم آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد زینب کے قریب جانا چاہتا ہے. زینب تمہارے ہاتھوں میں میرا سر باندھی جائے گی. بس ایک مرتبہ شہزادی نے روتے ہوئے جملہ کہا میرے قریب نانا، میں رسول کی نوازی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا. ہاں اگر رسیر ہی کرنا چاہتا ہے تو لا رسی کو ہمیں دے دے، ہم اپنے ہاتھوں کو جکڑ لیتے ہیں. ارے تمام بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. ایسے میں ایک بچی نظر آئی جس کے جب بھی ہاتھ باندھے جاتے تھے تو ہاتھ کھل جاتے تھے. اس کا نام سکینہ تھا، جو 4 برس کی تھی، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. بس ایک مرتبہ جب بچی کے ہاتھ نہ بن سکے، ارے بچی کو کھڑا کیا، گلے کو باندھنا شروع کیا، قافلے کو گزارا گیا. جب بھی قافلہ چلتا تھا سکینہ کا گلا گھٹتا تھا. جزاک اللہ آپ کو کبھی کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. ہاں میرے عزیزو، سکینہ کے گلے کو باندھ دیا گیا. اب تاریخ بتاتی ہے اسیر کرنے کے بعد ارے اس قافلے کو مقتل سے گزارا گیا، ان شہداء کے لاشوں سے گزارا گیا جہاں پر تمام کے تمام شہداء پڑے ہوئے تھے، اسیر کر لیا گیا. سید سجاد نے جس وقت اپنے بابا کو دیکھا، میرے بابا کا لاشا بے غسل و کفن کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا ہے تو قریب تھا کہ روح نکل جاتی. زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا. ارے جب ناکے سے گرایا، اللہ جانے وہ عالم کیا تھا. جب جناب زینب کے ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے تھے
बल जमीन पर गिरी। दूसरी जात जो है वो जनाब हुर की है। जिस वक्त घोड़े से गिरे हैं तो मुंह के बल गिरे थे। जिस वक्त खेमे हुसैनी के अंदर आ रहे थे तो उस वक्त जनाब हुर ने अपने हाथों को बंधवा लिया, और जिस वक्त सुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं, अपने आप को घोड़े से गिरा दिया, मुंह के बल जनाब हुर जमीन के ऊपर गिरे हैं। हाँ मेरे अजीजों, बिल्कुल इसी तरीके से एक खतीब, एक आलिम दीन मसाइब जिक्र कर रहे थे। बस एक मर्तबा जिक्र करने के बाद रात हो गई, अपने बिस्तर में चले गए, सो गए। जब सो गए तो रात में ख्वाब में देखा कि एक नकाबपोश बीबी आई है, और बीबी आने के बाद कहती है, ऐ जाकिर हुसैन, तू मेरे बेटे के तमाम मसाइब पेश करता है, लेकिन जब तू अब्बास के मसाइब पेश करता है तो तू एक सबसे बड़ा मसाइब क्यों नहीं पेश करता? वो रोने लगा, कहा बीबी माफ करे, कौन सा ऐसा मसाइब है जिसको मैं बयान नहीं करता हूँ? मैं ये बयान करता हूँ, जब अब्बास नहरे फुरात से वापस आ रहे थे, अब्बास का दाया बाजू कट गया, बाया बाजू कट गया, अरे आग के अंदर तीर लग गया, मशके सकीना छिन गई। बस एक मर्तबा बीबी रोने लगी, ऐ जाकिर हुसैन, अब जब मिंबर पर जाना तो मेरे लाल का ये मसाइब भी बयान करना। ऐ मेरे चाहने वालों, अरे तुमने सुन लिया कि अब्बास घोड़े से जमीन पर गिर गए। जरा तसव्वुर करो, अगर किसी की आंख के अंदर एक तिनका गिर जाता है तो वो फौरन हाथ को आंख के करीब ले जाता है, लेकिन हाँ, जब मेरे लाल की आंख के अंदर तीर लगा, मेरे लाल के बाजू नहीं थे। अरे जब कोई गिरता है तो अपने हाथों को जमीन पर टेक लेता है, लेकिन हाय मेरा लाल अब्बास जब रहमान से जमीन पर गिरा तो मेरे लाल के हाथ नहीं थे, मुंह के बल अब्बास जमीन करवड़ा على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما من أمره خدا من عالم تو رحمن الرحیم ہے، قدیم ہے، حق ہدایت علیہ السلام، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدا من عالم چاہتا معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام تر گناہان ثقیل و کبیر کو معاف فرما۔ پروردگار عالم ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوند عالم بحق معصومین علیہ السلام دین اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو رست نابود فرما۔ یہ جتنے بھی عزادار جگہ جگہ پر ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں اور کر رہے تھے، پروردگار عالم ان کی تمام عزاداری امام حسین علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے آنکھوں کو رومان جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو ان کے تمام تر مرحومین اس دنیا سے گزر گئے، خداوند عالم تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ بحق معصومین علیہ السلام جتنے بھی عزادار یہاں پر موجود ہے، خداوند عالم ان کو کربلا معلیٰ کی بار بار زیارت امام حسین علیہ السلام کی نصیب توفیق عطا فرما، ان کو پھر سے زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار عالم رحمت محمد علیہ التحریم جتنے بھی عزاداران امام یہاں پر موجود ہیں، ان کے دلوں میں جتنے بھی نیک حاجات موجود ہے، پروردگار عالم ان کے تمام تردیدی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوند عالم بحق محمد علیہ التحریم ہمارے آخری امام یوسف زہرا بعد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم الحسين۔
حسین یا حسین حیا لا خیر العمل 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 یا حسین 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 بچی ہے رنگ میں قیامت اٹھو اٹھو عباس 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 یہ وقت ہے کہ سنبھالو حسین کو عباس بچی ہے میں قیامت اٹھو اٹھو عباس بچی ہے میں قیامت اٹھو اٹھو عباس تمہارے بعد ناک بے رہے نا عبداللہ تمہارے بعد ناک بے رہے نا عبداللہ تمہارے بعد ناک بے رہے نا عبداللہ کوئی جو صدر نبی کا سہارا ہو عباس بچی ہے میں قیامت اٹھو اٹھو عباس بچی ہے میں قیامت کمر شکست نگاہوں کا نور کھوئے ہوئے کمر شکست نگاہوں کا نور کھوئے ہوئے کمر شکست نگاہوں کا نور کھوئے ہوئے حسین تم صدا دے سنو عباس بچی ہے میں قیامت اٹھو اٹھو عباس بچی ہے امام وقت مصلی پہ اپنی تنہا ہے امام وقت مصلی پہ اپنی تنہا ہے امام وقت مصلی پہ اپنی تنہا ہے امام کے امامت بہدو عباس بچی ہے میں قیامت اٹھو اٹھو عباس بچی ہے مدینے سے تمہیں ام البنین نے بھیجا ہے مدینے سے تمہیں ام البنین نے بھیجا ہے مدینے سے تمہیں ام البنین نے بھیجا ہے ابن فاطمہ پر جان ادا کرو عباس بچی ہے میں قیامت اٹھو اٹھو عباس بچی ہے
زمین کانپی سیاہ آندھیاں چلنے لگی زمین کانپی سیاہ آندھیاں چلنے لگی زمین کانپی حسین زب کیے چاہ کے سنو عباس جی ہے قیامت اٹھو عباس جی ہے نثار کر دیے تو بازو اپنے کٹوائے نثار کر دیے تو بازو اپنے کٹوائے نثار کر دیے تو بازو اپنے کٹوائے جاب کے سہ کیوں مچی ہے رن میں قیامت اٹھو اٹھو عباس بجھا چکی ہے وہ پیاس اپنے اشک پی پی کے بجھا چکی ہے وہ پیاس اپنے اشک پی پی کے بجھا چکی ہے وہ پیاس اپنے اشک پی پی کے سبھی نہ مانگے گھر چلو عباس جی ہے قیامت اٹھو عباس جی ہے رن میں قیامت اٹھو اٹھو عباس این الحسین ای جان زہرا مظلوم حسین 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 اے لال میرے بتاؤ کہاں جنت سے آئی ہوں سن لو فہاں زہرا کی کربل نے نوحہ کنا شدت سے کرتی تھی غم کو بیان ماں کو دکھا دے تو چہرہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین سوچا نہ تھا ایسا ہوگا کبھی بے مکنا رہ جائے زینب میری کس جرم کی یہ سزا مل گئی قیدی بنی آج بنت علی دشمن نہ سمجھے گا رتبہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین قاسم نہیں میرا اکبر نہیں کون محمد وہ اصغر نہیں لاشیں ہیں بکری مگر سر نہیں سر پر سکینہ کے چادر نہیں لٹ گیا تیرا کنبہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین این الحسین اے جان زہرا مظلوم
نالے حسین آغوش احمد کے پالے حسین رب کی رضا پانے والے حسین اے مطمئن آس والے حسین اتنا یہ محکم ہے رشتہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین سینے پہ سونے کی عادی تھی وہ اب خاک پر کیسے سوئے گی وہ شام غریبا سے خائف تھی وہ یہ کہہ کے مقتل پہ جاتی تھی وہ بستر ہے بابا کا سینہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین تیرا گلا بوس گاہ نبی جس پر تھا شمشیر شبر شبی تیری بہن دیکھتی رہ گئی سر پیٹتی وہ یہ کہتی رہی دنیا نہ بھولے گا سجدہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین زہرا تھی کربل میں غش کھا گئی جب لاش اکبر نظر آ گئی فریاد زہرا بلند ہو گئی سر پیٹ کر وہ یہ کہنے لگی تسلی اماں کے تجنا حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین قاسم نہیں میرا اکبر نہیں کون محمد وہ اصغر نہیں لاشیں ہے بکھری مگر سر نہیں سر پر سکینہ کے چادر نہیں ہاں لٹ گیا تیرا کنبہ حسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا اینا این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین اینا زینب ہے شام ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہے شام ہائے زینب ہے شام میری چادر لٹ لئی ظالم نے دربار گئی میں باجر دا ہائے زینب ہے شام دور کھچ لے سین سکینہ دے اے کہتی رہی بابا بابا ہائے زینب ہے شام خون مہاری اس میرے جدو آئی نظر ہن شام دی رات ہائے زینب ہے شام ہائے زینب ہے شام